Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इसका आगाज हम करते हैं पनामा के मुकदमे से। पनामा केस में शबीर को यहां बिठा देते यार। पनामा केस में जो फैसला आया है उसमें गॉडफादर 2 के बारे में एक बाकायदा डेक्लरेशन आ गया है कि वो क्या है। ये जो डेक्लरेशन आया है गॉडफादर 2 के बारे में, जो पंजाब के वजीर आला हैं, वो 2 जगह आया है। सबसे पहले वो आया है जो पनामा केस का फैसला है उसके सफा नंबर 88 के ऊपर, पैराग्राफ 88 के ऊपर। ये तरह कॉपियां दे दें, एक साहब को दे दें, वो पीछे दे देंगे, और ये आप यहां से दे दें, वो पीछे दे देंगे। इस सफे के ऊपर आज जरा थोड़ी तफसीली बात हमें करना पड़ेगी। जो लिखा गया है, अंदर बुलाते यार, बुला लो, वो 2 हैं। पैराग्राफ नंबर 88 सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, आप आ जाइए। जो कलम से लिखा हुआ नौ है और पैराग्राफ नंबर को वारंटो का 16 है। ऊपर पेज जो है वो 9 लिखा हुआ है हाथ से। अब जो लार्जर बेंच है, हमने कहा है द लार्जर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द पैराग्राफ नंबर 87 ऑफ द जजमेंट सुप्रा dilated upon the respondents dishonest conduct in the following terms, कि जो 16 मार्च 1999 की जजमेंट है जो जारी की थी हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस क्वींस बेंच डिवीजन लंदन ने, और उसमें डिक्री एक जारी हुई। ये डिग्री है नवंबर 1999 की, अल तौफीक कंपनी और अगेंस्ट हुदैबिया पेपर्स मिल। इसमें 3 नाम आए जिन्होंने पैसे वहां पे जमा कराए। वहां जब इनकी कंपनी के ऊपर चार्ज लगा अदालत की तरफ से, तो इन्होंने जिस तरह मुख मुका हमेशा ये करते हैं, वहां पे मुख मुका किया। और पैसे देने वालों में एक इनके वालिद साहब से और दूसरे शहबाज शरीफ साहब थे। जो शहबाज शरीफ साहब ने पैसे जमा कराए, उनके बारे में ये तफसील आप पढ़ लीजिएगा। अब्बास शरीफ साहब भी चूंकि मरहूम है, उनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता। और जो डिक्री उन्होंने दी है, उसके पैसे जो इन्होंने जमा कराए वो 34 मिलियन US डॉलर थे। हम 1999 की बात कर रहे हैं, और ये तकरीबन 3 अरब से 3.5 अरब रुपया बनता है। ये पैसे इन्होंने जमा कराए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डेक्लेरेशन आया है, एक ये आ गया। दूसरा डेक्लेरेशन, ये पनामा केस का मैं फैसला है, उसमें से हमने कोट अन कोट पढ़ा। इसमें कोई आपको इमरान खान, कोई बाबर अवान, कोई PTI नजर नहीं आ सकती। और ये कोई अंदरूनी साजिश नहीं है। अगर ये कोई साजिश है तो ये साजिश हुई है गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2 के दरमियान। पाकिस्तान के लोग तो इसमें सिर्फ बेचारे वो हैं जो लुटे गए, मारे गए। अब इसका दूसरा पहलू मैं अगले सफे पे आपको लेके जाता हूं। अब आ जाइए, अगला सफा है 11 एक छोड़ के, इस पिटीशन का, को वारंटो का। इसका पैराग्राफ नंबर है 19। इस पैराग्राफ नंबर 19 में लिखा हुआ है कि जो भी तकरीरें ये मुल्क में करते रहे, जो भी इन्होंने असासे दिए,
اور جو 2000 میں 1999 والی ڈگری میں لندن کی ڈگری ہے بھائی، پاکستانی عدالت نہیں ہے جس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے کچھ صفحے خالی ہیں اور کچھ صفحے خالی نہیں ہیں، اور کہیں گے یہ کتاب پوری بھری ہوئی ہے. یہ بھی کتاب پوری بھری ہوئی ہے جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ لندن کی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور فیصلہ کس طرح ایسا ہے کہ یہ کوئی ان کے خلاف ابھی نہیں ہوا تھا. چارج آیا جو ہی انہوں نے فوراً کہا کہ ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے یہ پیسے جو جمع کرائے ان کا ذکر کسی جگہ کبھی نہیں کیا. اس لیے آرٹیکل 63(1)(f) کے تحت یہ ڈیکلریشن شہباز شریف کو نااہل کرنے کے لیے کافی ہے. پہلی بات یہ 2 پیراگرافز میں نے آپ کو بتا دیا، دونوں پیراگراف ججمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ہم نے ججمنٹ پوری کوٹ کی ہے، اپنی رائے کوئی نہیں دی. اب آ جائیے ان کی نااہلی کا آغاز کس طرح سے ہوتا ہے. ان کی نااہلی کے آغاز کے لیے ہم نے اسپیکر کے پاس ایک ریفرنس فائل کیا، پنجاب اسمبلی. اس ریفرنس کی ہیئرنگ ہوئی، اپوزیشن لیڈر محمود الرشید صاحب اور ساری لیڈرشپ اور سارے ایم پی ایز ہمارے ساتھ گئے. سننے کے بعد انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں 2 باتیں لکھی. چارج 2 تھے، ایک یہ لندن والا تھا، اس وقت تک ابھی اس چارج کا ہم نے آغاز کیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ چوری ہوئی ہے، تلاشی میں چوری برآمد ہو جانی ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد جو گاڈ فادر 2 کی چوری ہے وہ برآمد ہو گئی. لیکن اسپیکر صاحب موو نہیں، اسپیکر صاحب سے گلا بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے ٹکٹ لینا ہے، پھر وہ ان کے ٹکٹ پہ ہیں، وہ ان کی پارٹی کے بندے، ان سے کیا گلا کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسری بات انہوں نے یہ کہی، انہوں نے کہا جی کہ ہائی کورٹ میں کیس ابھی پینڈنگ ہے وہ شوگر ملوں والا، اور شوگر ملیں بھی ایسی تلسماتی شوگر ملیں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم شوگر مل نہیں لگا لے، وہاں پہ ہم بجلی بنانے کا کارخانہ لگا رہے ہیں. لیکن بجلی بنانے کا کارخانہ، باقی بجلی بنانے کے کارخانوں میں سے بجلی نہیں بنی، لیکن اس میں سے چینی بن کے نکلنا شروع ہو گئی. جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، ہماری ایک 10 مرلے کی اتفاق فاؤنڈری میں سے دنیا میں بین البر اعظمی میگا کرپشن کی اور عجب کرپشن کی غضب کہانیاں اور داستانیں اور تفصیلات نکل رہی ہیں. تو اس ریفرنس کے حوالے سے بھی یہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں. وہ فیصلہ ہے جسٹس عائشہ اے ملک صاحبہ کا. ہم پہلے گئے تھے ہائی کورٹ میں، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ریمیڈی ہے، آپ اسپیکر کے پاس ریفرنس لے جائیں. ہم نے وہاں کہا اور لکھ کے کہا کہ اسپیکر ان کی پارٹی کے فیصلہ نہیں دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں دیں گے تو پھر آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں. یہ فیکچول ایک پہلا ہمارا کوئی ان کے خلاف نااہلی کا تحرک نہیں ہے، یہ دوسرا ہے. اچھا، اب جو نئے فیکٹس آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے بعد جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم آتی ہے. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ان کا والیوم 1 ہے، جے آئی ٹی رپورٹ کا والیوم 1، اور جے آئی ٹی رپورٹ کے لیے میں پاکستان تحریک انصاف، پنجاب کی لیڈرشپ اور پورے پاکستان کی طرف سے ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں کہ نہ وہ جھکے، نہ بکے، نہ ڈرے.